ایک مزدور آدمی جو ہے جس کی دیہڑ بھی نہیں لگی، اس کے لیے دن کا کھانا جو ہے اور شام کا کھانا یہ 250-300 کا 400 کا 500 کا ایک وقت کا کھانا وہ نہیں افورڈ کر سکتا۔ تو الحمدللہ ہم نے یہ ایک سہولت دی ہے کہ وہ 50 روپے میں سالن اور 10 روپے کی روٹی لے کے 50-60-70 روپے میں الحمدللہ وہ کھانا کھا سکتا ہے۔ دارالسلام سلائی سینٹر ہم کھول رہے ہیں وہاں بے افغان کے لیے اور کمزور یتیم بچیوں کے لیے اور مسکین لوگوں کے لیے کہ وہ ہماری خواتین ہماری بچیاں وہاں پہ آئیں، ہم ان کو سلائی کٹائی پورا ایک ٹریننگ دیں، 6 مہینے کا کورس کروائیں، پھر ان کو مشینیں لے کر دیں، وہ اپنا برسر روزگار ہوں۔ یہ تو ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے، خدمت کرنی ہے، ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے، ہمارا مشن ہے، ہم کرتے رہیں گے۔ میں آپ بچیاں سدھا روٹیاں 50 سالوں کھڑتا ساڈا پیٹ بھرے ویسی اور دعاواں دے سا۔ السلام علیکم ناظرین، چکوال ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں عمار عبداللہ۔ ناظرین، بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں تقریباً جتنے بھی سیاستدان ہیں سب کے سب جب الیکشن قریب آتے ہیں یا جب ووٹ مانگنے آتے ہیں تب تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور عوام کو سبز باغ دکھاتے ہیں، لیکن جب الیکشن گزر جاتے ہیں تو جیتنے والے اور ہارنے والے دونوں صورتوں میں ہی جو ہمارے سیاستدان ہیں یہ عوام کے اندر سے غائب ہو جاتے ہیں اور جیتنے والے جو ہیں وہ اپنے جو ہے مستیوں میں گم ہو جاتے ہیں اور اسی طرح جو ہارنے والے ہیں وہ اپنی مصروفیات زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہت ہی کم ایسے جو سیاستدان ہیں جو عوامی خدمت کا جو جذبہ جن کے اندر موجود ہوتا ہے اور وہ الیکشن کے بعد بھی قائم و دائم رہتا ہے۔ لیکن آج جس شخصیت سے آپ کو ہم ملوانے جا رہے ہیں وہ انہوں نے ڈڈیال میں یہاں پہ سستا روٹی تندور جو ہے وہ یہاں پر اوپن کیا ہے عوام کے لیے، جس میں 50 روپے کا سالن اور 10 روپے کی روٹی دی جا رہی ہے۔ تو آئیے آج آپ کو اس ہوٹل کا ہم آپ کو وزٹ بھی کراتے ہیں اور ان شخصیت سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے جنہوں نے حلقہ PP-20 سے الیکشن لڑا محترم سردار احمد خان صاحب ابھی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے اس ہوٹل کو یہاں پر شروع کیا ہے۔ تو آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ سر، ہم نے دیکھا ہے جتنے بھی سیاستدان ہیں بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یہ ایک رواج چلتا آ رہا ہے، الیکشن کے قریب بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، پھر جب الیکشن گزر جاتے ہیں تو جیتنے والے اور چاہے وہ دوسرے ہوں ہارنے والے سب کے سب غائب ہو جاتے ہیں عوام سے۔ لیکن عوام نے آپ کو جتایا نہیں، آپ الیکشن ہار چکے ہیں، پھر بھی آپ عوامی خدمت کے لیے آپ یہاں اپنے ہوٹل بنا دیا۔ ماشاء اللہ جی، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ یہ تو ہماری روایت بن چکی ہے نا، جتنے جو ہے نا آپ دیکھیں 8 فروری سے پہلے جتنے سیاستدان تھے سب جو ہے نا عوام کے پیچھے تھے۔ اب عوام ان کے پیچھے 5 سال لیکن ملیں گے نہیں، انہوں نے عوام کو ڈھونڈ لیا لیکن عوام ان کو اب ڈھونڈ نہیں سکتی۔ اب 5 سال عوام جو ہے نا، تو ہمارا جو مشن سیاست جو ہے نا وہ انبیاء والی سیاست ہے، ہم نے خدمت کا کام کرنا ہے۔ یہ کب تک چلتا رہے گا ہوٹل؟ یہ لانگ ٹرم چلے گا یا جس میں آپ 50 روپے کا سالن دے رہے ہیں 10 روپے کی روٹی دے رہے ہیں، کیا اس میں اضافہ بھی ہوگا یا اتنے میں ہی رہے گا؟ جی جی، انشاءاللہ جو ہے نا ہم اس کو بڑا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے اس کے متبادل یہ جگہ ہمیں تھوڑی تنگ گزری ہے، ہم نے متبادل جگہ کا بڑا اچھا سیٹ اپ لے لیا ہے، ہم بڑا سیٹ اپ کریں گے، اس علاقے میں جتنا وسیع ہو سکے کریں گے۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ عبداللہ نثار اعوان جو کہ جنہوں نے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے رہنما بھی ہیں اور انہوں نے حلقہ N58 سے الیکشن بھی حال ہی میں لڑا ہے۔ تو آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، ہم نے دیکھا ہے چکوال میں بھی آپ نے تندور شروع کیا تھا جو ابھی تک ماشاءاللہ چل رہا ہے۔ لوگ تو کہتے تھے کہ یہ الیکشن تک کہ یا اس کے بعد یہ بند ہو جائے گا، لیکن ماشاءاللہ وہاں پر بھی چلا اور اب آپ نے ڈڈیال میں بھی یہ اس کی ایک برانچ کھول لی ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ گزارش یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا جو نعرہ تھا الیکشن کے اندر وہ یہی تھا، اور یہ صرف نعرہ نہیں ہے، ہم اس پر عملی طور پر الحمدللہ کام کرنے والے لوگ ہیں کہ ہماری سیاست خدمت انسانیت۔ تو بنیادی طور پر ہم سیاست میں آئے خدمت کے لیے تھے، اور یہ خدمت ہماری صرف ووٹوں کے لیے نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم اس خدمت کو اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کے لیے کرتے ہیں اور ثواب کی نیت سے کرتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا جو سستا ہوٹل ہے چکوال کے اندر 15 چوک پہ الحمدللہ چل رہا ہے، اور آج اللہ کی توفیق سے ہم نے ڈڈیال کے اندر اس کا آغاز کیا ہے۔ تو بنیادی طور پر اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات کی وجہ سے بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے کمزور اور غریب مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں ہم وہ کریں۔ تو اسی بنیاد پر ہم نے الحمدللہ یہ آج شروع کیا۔ مزید آپ کو اس میں اس کو بڑھا رہے ہیں، ہوٹل بھی اور بھی کہیں بنا رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، یہ کام ظاہر ہے اتنا آسان کام نہیں ہوتا، لیکن الحمدللہ چونکہ پہلے ہم نے چکوال میں کھولا، پھر چوہا سیدن شاہ میں، اور آج ہم نے ڈڈیال میں کھولا ہے، تو ہمارا انشاءاللہ ہدف یہ ہے کہ ہم اس کو ہر UC کی سطح پر لے کر جائیں، اور انشاءاللہ ہم اللہ سے امید بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے لیے راستے آسان فرمائے گا۔ ہم یہ خدمت کا کام ہر UC سطح پر کرنا چاہتے ہیں، تو کم از کم شہر جو ہیں ترجیحی بنیادوں پر ہے کہ بے شمار لوگ جو باہر سے ادھر ادھر سے آ کر شہروں کے اندر مزدوری کے لیے آئے ہوتے ہیں، تو وہ مزدور لوگ جو ہیں اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ مزدوری نہیں ہے، دیہڑ نہیں لگتی،
تو ایک مزدور آدمی جو ہے جس کی دیہاڑ بھی نہیں لگی اس کے لیے دن کا کھانا جو ہے اور شام کا کھانا یہ 250-300 کا 400 کا 500 کا ایک وقت کا کھانا وہ نہیں افورڈ کر سکتا. تو الحمدللہ ہم نے یہ ایک سہولت دی ہے کہ وہ 50 روپے میں سالن اور 10 روپے کی روٹی لے کے 50 60 70 روپے میں الحمدللہ وہ کھانا کھا سکتا ہے. تو انشاءاللہ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق مزید دے گا تو ہم اس کام کو بڑھائیں گے انشاءاللہ. سر لوگ کچھ اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی روٹی کھلانے سے بہتر آپ کسی کا کوئی ایسا اس کا سہولت اس کے لیے بنا دیتے کہ وہ کمانا شروع کر دے. تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, تنقید کرنے والے تو ہمیشہ ہی تنقید کرتے رہتے ہیں. تنقید کرنے والے تو حج پہ جانے والے پر تنقید کرتے ہیں کہ بھئی آپ حج پہ نہ جائیں, وہ پیسہ ادھر لگا دیں. قربانی کے موقع پہ لوگ تنقید شروع کر دیتے ہیں, قربانیاں نہ کریں اس پہ. دیکھیں یہ سارے ہی ضرورتیں ہیں. جیسے قربانی ہمارا ایک فریضہ ہے, اس طرح حج ہمارا ایک فریضہ ہے, رمضان کے اندر افطاریاں ہیں, تو یہ سارا ہمارا دین ہے. ہم کسی ایک کام کی وجہ سے دوسرے کام نہیں روک سکتے. مثلا اگر ہم نے یہ تندور کھولا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مسجدیں نہیں بنائیں گے. یہ تندور چلائیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یتیموں کی پرورش نہیں کریں گے یا بیوگان کے کام نہیں آئیں گے. ایسا نہیں ہے. ہم تو سمجھتے ہیں ہمارا دین جو ہے یہ ہمہ جہت ہے اور ہر شعبے کے متعلق الحمدللہ رہنمائی موجود ہے. تو یہ جو کھانا ہے نا یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے. انسان زندہ رہے گا تو باقی کوئی کام کرے گا نا. تو یہ کھانا جو ہے بنیادی ضرورت ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین جو اسلام ہے نا وہ بھوکے کو کھانا کھلانا ہے. اور آپ کا حکم بھی یہی ہے کہ افشوا السلام واتیموا الطعام, کھانا کھلاؤ, سلام کو عام کرو. تو یہ ہر کام اپنی جگہ پر, جیسے الحمدللہ ہم چکوال کے اندر, میں اسی وسعت سے عرض کر دوں, چکوال میں الحمدللہ ہم نے شروع کیا اور انشاءاللہ ہم یکم کو اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں. دارالسلام سلائی سینٹر ہم کھول رہے ہیں. وہاں ہم بیوگان کے لیے اور کمزور یتیم بچیوں کے لیے اور مسکین لوگوں کے لیے کہ وہ ہماری خواتین ہماری بچیاں وہاں پہ آئیں, ہم ان کو سلائی کٹائی پورا ایک ٹریننگ دیں, 6 مہینے کا کورس کروائیں, پھر ان کو مشینیں لے کر دیں, وہ اپنا برسر روزگار ہوں. الحمدللہ ہم یہ سارے کام اللہ کی توفیق کر رہے ہیں. سر اس کے پیچھے کوئی آپ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں لوگ, کوئی ڈونیشن وغیرہ بھی کرتے ہیں اس میں؟ دیکھیں جی الحمدللہ آغاز ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بے شمار لوگ ہیں ہمارے ملک کے اندر ہیں, ہمارے معاشرے میں اہل خیر ہیں, محسنین ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق حلال عطا فرمایا, وہ ہمارے دست و بازو بنتے ہیں. تو ہم یہ اکیلا کام نہیں کرتے, ہمارے ساتھ بے شمار لوگوں کا تعاون, ان کی دعائیں, ان کی محبتیں شامل ہوتی ہیں. تو یہ بڑے بڑے کام اکیلا بندہ, لیکن اگر میں ایک بندے کو کھانا کھلانا چاہوں تو شاید میں ایک دن کھلا کے بس کر جاؤں گا. لیکن جب ہم ایک ٹیم بن جاتے ہیں, ایک جماعت بن جاتے ہیں, تو الحمدللہ پھر ایسے ہوٹل بھی کھلتے ہیں جہاں سینکڑوں لوگ کھانا کھاتے ہیں. یہ جو ہے نا یہ غریب عوام کے لیے بہت اچھا ہو گیا ہے. یہ جو روٹی ہے جو ہم لوگ دوسرے ہوٹلوں سے 20 روپے کی لے رہے ہیں, یہاں پہ جو ہم 10 روپے کی لے رہے ہیں, یہ غریب عوام جو ہے, غریب مخلوق ہے, اس کے لیے بہت اچھا ریلیف مل گیا لوگوں کو. میں بڑا خوش ہوا اور بلکہ میرے بچے بھی خوش ہو سن. 10 روپے روٹی, باقی 20 روپے روٹی ہوٹلیں تو مل رہی ہے, وہ بھی سڑی بھجی. یہ تو معقول روٹی سستی. سالن بھی ملتا ہے 50 روپے. جی سالن 50 دا. میں آپ بچیاں سے 10 روٹیاں تے 50 دا سالن کھڑساں, ساڈا پیٹ بھرے ویسی اور دعاواں دے ساں. 50 روپے کا سالن اور 10 روپے کی روٹی, یہ بہت ریلیف ہے مطلب غریب آدمی کے لیے. امیر آدمی کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے, جتنی بھی مہنگی ہو اس کے پاس تو پیسہ ہے. اب جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کے لیے یہ بہت اپنا ریلیف ہے. ناظرین, اس مہنگائی کے دور میں یہ سستا ہوٹل غریب لوگوں کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے, جہاں وہ 20 کی روٹی 10 روپے میں اور 200 کا سالن 50 روپے میں خرید کر کھا سکتے ہیں. تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ یہ ان لوگوں تک پہنچ جائے جو مہنگا کھانا افورڈ نہیں کر سکتے اور وہ اس ہوٹل سے استفادہ حاصل کر سکیں. ملتے ہیں ہم اپنی ایک اور ویڈیو میں. اللہ حافظ.